اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے جو ہے تحویل قبلہ پریکٹیکل میں ہو گیا، اور یہ تحویل قبلہ جو ہے اتنا سیریس میٹر تھا جس میں کئی آیات اللہ تعالیٰ نے دیے اور 2 رکوع لگ گئے، تو یہ جو ہے صرف تحویل قبلہ نہیں تھا بلکہ تحویل امت بھی تھا۔ ایک امت کو معزول کیا گیا اور دوسری امت کو اس کی جگہ پہ اپائنٹ کیا گیا۔ اس کا جو ہے پریکٹیکل اعلان جو تھا تحویل قبلہ، یعنی انسانیت کی ہدایت کی قیادت پر آپ کون سی امت رہے گی۔ سابقہ امت کو ہٹایا گیا، اب نئی امت فریش امت کو لایا گیا۔ اس کا پریکٹیکل جو ہے تاج پوشی کیا ہے؟ تحویل قبلہ۔ تو اس لحاظ سے آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمیشہ جو ہے خانہ کعبہ ہی جو ہے تمام نبیوں کا قبلہ رہا ہے، سے انٹرم پیریڈ کے لیے سلیمان علیہ السلام کے بعد جو ہے ان کا قبلہ یروشلم بن گیا تھا، اور اس کے بعد جو پھر ابھی ٹرن ہو گیا، تو اب قیامت تک جو ہے خانہ کعبہ ہی رہے گا۔ تو اب یہاں سے دیکھیں امت مسلمہ سے اب خطاب شروع ہوگا، مسلمانوں سے خصوصی خطاب۔ ابھی تک جو ہے بنی اسرائیل سے خطاب کسی نہ کسی فارم میں ہو رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تاج پوشی ہوئی ہے اور یہ اتنا بڑا منصب ملا ہے تو دوسرے پر دھانس جمانے کے لیے نہیں ملا ہے، رسپانسبلٹی ادا کرنے کے لیے ملا ہے۔ تو رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایڈیشنل جو ہے مدد کی ضرورت پڑے گی۔ تو مدد کس سے حاصل کریں گے آپ؟ صبر سے اور نماز۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ دعوت کا کام کرنے جاؤ گے تو کوئی بھی ہٹو بچوں کے نعرے نہیں لگائیں گے، کوئی بھی آدمی جب گلے میں پھول نہیں ڈالے گا، مخالفت ہوگی تو ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور پھر والصلاۃ، کبھی کبھی سارے لوگ جو ہے بیگانے ہو جائیں گے تو آپ کو انرجی کہاں سے ملے گی؟ نماز سے ملے گی۔ ہمارے پاس آؤ گے، نماز باندھو گے، مجھ سے باتیں کرو گے، مناجات کرو گے، ہم تمہارے دل کو بھر دیں گے۔ تو وہاں جو ہے تہجد میں آؤ ہمارے پاس، ہم سے بات کرو، ہم سے اپنے التجا رکھو، پرابلم رکھو، پھر دیکھو پورے دن بھر کے لیے چارج رہو گے۔ تو یہ تہجد کی نماز کیا ہے؟ داعیوں کے لیے یہ چارجر ہے جہاں سے چارج ہوتا ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں کہ جو ہے سلیبس جو تھا، جب دین مغلوب تھا تو سلیبس بہت بڑا تھا، آدھی آدھی رات کھڑے رہیے ہمارے پاس، 2/3 رات کھڑے رہیے اور 1/3 رات کھڑے رہیے۔ اور جب دین غالب ہو گیا تو تھوڑا کم کر دیا گیا کہ جتنا میسر اتنا پڑھ لیجیے۔ تو یہ تہجد جو ہے یہ بہت سارے لوگ تراویح پڑھتے ہیں، اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ خوش قسمت ہے کہ 8 رکعت بھی پڑھ رہے ہیں، اور جتنا میں جب تک سنانے کے لیے تیار رہتا ہوں آپ سننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لیکن واقعی میں تراویح جو ہے قیام اللیل جو ہے نا وہ ایسی ہی ہونی چاہیے، اس میں آپ کو کوئی بھی جو ذرہ برابر جو ہے دل میں گلٹی نہیں ہونی چاہیے کہ کچھ ہم کھو کر کے کچھ تو نہیں پا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے 3 گھنٹہ ہمارا چلا جا رہا ہے یہ وہ۔ تو اگر قیام اللیل کے جڑ میں جا کے دیکھیں گے نا تو اس میں ایک چیز ہے جو بہت سارے لوگ جو ہمارے یہاں جو رائج تراویح ہے 1 گھنٹہ کی وہ مس ہوتا ہے۔ اب وہ کیا ہے آپ سمجھ لیجیے، رمضان میں 2 پروگرام تربیت کا ہے، کیا؟ سیام اور قیام۔ سیام مانے روزہ، قیام مانے تہجد۔ یہ 2 پروگرام، دونوں پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ مقصد دونوں کا، روزہ رکھانے کا مقصد یا قیام اللیل کا مقصد جو ہے نفس کو کنٹرول کرنا، آپ کا نفس آپ کے قابو میں رہے، یہی، ورنہ اس کو بھوکا پیاسا رکھنا تو مقصد نہیں ہے، کیونکہ کہا گیا سحری بھی کراؤ اس کو اور افطار بھی جلدی کراؤ، لیکن بیچ میں جو اس کو بھوکا بھی رکھو، اس لیے کہ وہ جو ہے آپ کے کنٹرول میں رہے، اس کو کچلو مت، ورنہ کہا جاتا کہ جو بنا سحری کو روزہ رکھے وہ بہت اعلیٰ روزہ دار، جو دیر سے افطار کرے وہ اور اچھا، لیکن ایسا نہیں کہا گیا، افطار میں جلدی کرنے والا اچھا، سحری کر کے جو ہے روزہ رکھنے والا اچھا۔ تو مقصد کیا ہے کہ نفس کو کچلنا نہیں ہے، نفس کو ستانا نہیں ہے، نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، کہ آپ جب چاہیں کھانا دیں، جب چاہیں منع کریں، بیوی موجود ہے آپ کو نہیں جانا، کیوں؟ کنٹرول۔ تو یہ جو ہے نفس کو کنٹرول دن میں سکھایا گیا آپ کو، بھوک پیاس روک کر کے، شہوت روک کر کے۔ قیام میں بھی کیا ہے کہ نیند بھی ایک جو ہے نفس کا تقاضا ہے، آرام بھی جو ہے ایک نفس کا تقاضا ہے، اور آپ دن بھر کے نڈھال تھے، کام کاج کیے، روزہ رکھے، جیسے ہی جو ہے آپ افطار کیے، پانی بہت زیادہ پی لیے، آپ نڈھال ہو گئے، لیکن 1 گھنٹے کے اندر کہا گیا نہیں، کھڑے ہو جاتے،
آپ 1 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ. تو اب آپ سمجھیے کہ نفس کا کنٹرول جو ہے، نفس جو ہے جب آپ کو سونے کا مطالبہ کرے تو اس کو کہیں کہ میں نہیں سونے دوں گا، تم کو 1 گھنٹہ جگاؤں گا، محنت کراؤں گا، پھر میں سونے دوں گا، تبھی تو نفس پہ کنٹرول ہوگا نا. تب آپ سمجھیے کہ ہمارے معاشرے میں آدمی کو نیند کا ڈیمانڈ کب ہوتا ہے؟ 10-11 بجے ہی ہوتا ہے نا. تو 10-11 بجے تو آپ تراویح سے فارغ ہو گئے، تو آپ کا نفس کا کنٹرولنگ کا پروگرام کیسے کر چلا؟ آپ کو تو فیل گیا نا، وہ تو آپ کو سونے کا ٹائم ہی نہیں تھا. تو آپ جب تک نیند کو جو ہے 20% 25% نہیں کچھ لیں گے اور اس کو ہیبیٹیٹ نہیں کریں گے، تب تک قیام اللیل کا مقصد فوت گیا، ثواب ملا، بس ٹریننگ فیل گئی. ٹریننگ تو یہ ہے کہ نیند پر قابو ہونی چاہیے. نیند آ رہی نہیں، ہم اٹھ کے پڑھیں گے تاج. تو اصل جو یہ ہے کہ اگر جب سے آپ کو نیند آنے لگے اس وقت سے جو ٹائم دیں گے نا، وہ اصل تربیت کا حصہ ہو. جب سے آپ پڑھیں گے اس وقت تو ثواب تو ملے گا ہر لفظ پہ. لیکن جو تربیت جو کرائی جا رہی ہے، رات دن دونوں کا پروگرام، ٹریننگ کیمپ جو لگایا گیا ہے 720 گھنٹے کا، اس میں کیا ہے دن رات دونوں جو ہے نفس کو جو ہے اتنا پریشرائز کرو تاکہ وہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے کہ جدھر آپ اس کو گھمائیں ادھر گھومیں. یہ مثال سے صاحب سمجھیے کہ گھوڑا جتنا مضبوط رہے گا اتنا ہی اعلیٰ شہسوار مانا جائے گا. وہی ہوگا نا. گھوڑا اگر بہت مضبوط ہے تو آپ جتنا اسپیڈ دوڑائیں گے اتنا دوڑے گا، تو سب سے آگے نکل جائیں گے، سب بازی مار لیں گے. لیکن گھوڑا جتنا ہی مضبوط ہو اتنا ہی مضبوط لگام بھی ہونا چاہیے، ورنہ وہ آپ کو ہی اٹھا کے پٹک دے گا. تو نفس بھی کیا ہے، ایک گھوڑا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ وہ گھوڑا کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ روزہ رکھ اتنا لاغر ہو گئے ہیں کہ کوئی آدمی کسی پہ ظلم بھی کر رہا تھا، آپ جو اس کو روک نہیں پا رہے. قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے. بات سمجھ میں آئے؟ تو اس لحاظ سے قیام اللیل میں جو ہے جب آپ کو نیند آنے لگے تو سمجھیے کہ آپ کا کام اسٹارٹ ہو رہا. اس کو رہنے دیجیے، میں بھی پیوں گا، خالی آپ لوگ نہیں پیئیں گے. تو جب میں رکوں گا تب. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر حاصل کرو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اب یہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ جان لینا اور دینے کا بھی معاملہ آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تو جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ تک بھی مت کہو، تو مر گئے یہ بھی مت کہو. بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں. بلکہ سورہ ابھی آل عمران پڑھیں گے تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کا کہنا تو دور کی بات ہے، گمان بھی کیے تو مجرم ہوگا. تو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان بھی نہیں کر سکتے، ذہن میں خیال بھی نہیں لا سکتے کہ مر گیا. وہ تو زندگی پا گیا، عارضی زندگی دے کر کے ہمیشہ کی زندگی پا گیا. اس کو تم لاس میں کیسے بول سکتے جو اس راستے میں مرا ہو؟ تو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کیونکہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے دین کو غالب کر کے پوری دنیا کو انصاف دینا. تو یقینی بات ہے اس میں تو شروعات میں جان دینے پڑیں گے، جان لینے پڑیں گے. تو جو جان دے دیں تو وہ اس کو سمجھو کامیاب ہو گیا. تو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تو جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں تو انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور وہ ان کا شعور. دیکھیں یہ احیاء پہ مت کھینچائیں، جس پہ زور دینا رہتا ہے نا اس میں مت ڈالیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، تاکہ دماغ میں بیٹھے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم لازماً تم لوگوں کو آزمائیں گے مسلمانوں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کچھ بھوک سے اور کچھ خوف سے. خوف کا عالم. ذاکر نائک پہ جب معاملہ پڑھاتا تھا کتنے خوف میں لوگ آ گئے. نریندر مودی جب جیت کے آیا تھا تو کتنے مسلمان جو خوف میں آ گئے تھے. کسی کو کہا کہ رکوع کرو تو سجدہ میں گر گیا. آپ بولیے کیا کرنا ہے. تو خوف جو ہے بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. کسی قوم کے اندر خوف دے دے. اللہ تعالیٰ نے کہا اسپیشل جو امت کو 5 چیز دیا نا اس میں سے ایک یہ بھی ہے. 1 مہینے کی مسافت کے خوف سے جو ہے میں نے مسلمانوں کی مدد کی. اسپیشل اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا کہ دشمن کے دل میں خوف اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے مسافت سے دوری سے ڈال دیا. اور یہ خوف کے بیسی پہ تو بنا جنگ کے جو ہے جنگ جیتی گئی.
تو اللہ تعالیٰ کا پہلے شروع میں تو خوف سے ہم تم کو آزمائیں گے، جب خوف سے تم بے خوف ہو جاؤ گے تب تمہارے دشمن کے دل میں خوف ڈال دیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور یہ سب اصل میں امتحان آزمائش ہے۔ اگر کسی کو خدا پر یقین ہو جائے، پکا عقیدہ بالکل 100% درست ہو جائے کہ موت و حیات کا فیصلہ خدا کرتا ہے، کوئی گورنمنٹ نہیں کرتی ہے، وہ خوف زدہ ہوگا کیا؟ یہ تو لیک آف فیتھ ہے۔ نوکری چھوٹ جائے گی، ارے تم بار بار پڑھتے ہو کہ رزق کا مالک خدا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا۔ اگر تو یہ حق بات بولیں گے تو ہماری نوکری چلی جائے گی، تو میرے بچے کیا کہیں گے؟ بچے کو تم کھلا دو یا خدا کھلاتا ہے؟ کیسا تمہارا عقیدہ ہے؟ کیا قرآن پڑھے تم؟ یہ کر دیں گے تو وہ رسوا کر دے گا ہم کو۔ عزت اور ذلت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے یا انسان کے ہاتھ میں ہے؟ تم کس سے ڈرتے ہو؟ یہ جو مکی آیات پڑھتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں، ایسے پڑھ پڑھ کے گزرتے رہتے ہیں۔ اللہ راضی کیا، پتہ چلا ہم جو ہے فیملی پلاننگ کریں گے، لیکن کیوں کھلائیں گے کیسے؟ اس کا مطلب تم تو رازق اپنے آپ کو بن بیٹھے۔ تو اس لحاظ سے یہ مکی آیت کو لائٹلی لے لیتے لوگ۔ ٹرو میننگ میں مکی آیت پہ ایمان آ جائے نا تو وہ آدمی جو ہے ایک دم اتنا شاندار انسان بنے گا کہ وہ جو ہے حق کا سپاہی بن جائے، پھر تو اپنے سامنے ایک غلط کام برداشت نہیں کرے، چاہے جہاں پہ بھی ہو، خدا کا بندہ ہی نہیں نمائندہ بن جائے گا۔ یہی اسلام کا مطالبہ ہے کہ تم جہاں بھی رہو ہمارے نمائندہ بن کے رہو، ہمارے اسلام کے خلاف ایک انچ غلط نہیں ہونا چاہیے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کیوں لازم کیا گیا؟ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب عقیدہ آپ کا درست ہوگا۔ عقیدہ ماننے کا نام نہیں ہے، دل میں بیٹھانے کا نام ہے۔ غلط بات ہے ہم آبجیکشن لیں گے، اسکول میں ہم چوری نہیں ہونے دیں گے، نقل نہیں ہونے دیں گے، مینجمنٹ کا ہم تم کو نکال دیں گے، نکال تو چلے گا لیکن نہیں ہونے دیں گے۔ پرابلم کیا ہوتا ہے؟ نوکری چلی جائے گی، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسہ دینا اللہ کا کام ہے یا گورنمنٹ مینجمنٹ کا کام ہے؟ یہی اصل تو ٹکراؤ ہوتی ہے۔ اب کچھ دنوں کے لیے اللہ آزمانے کے لیے بھی کہا، پہلے تو کہہ دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اب 6 مہینہ اگر نوکری نہیں لگی تو پتا چلا خواہ مقام ڈیسیزن لے لیے، اب اسی پہ پچھتا رہے، اس پہ فخر کرنے کے بجائے پچھتا جا رہے ہیں۔ میرا پتہ نہیں جو ہے جو جوش آیا، جنون آیا، اور مولانا نے سمجھا دیا تھا، اب میں نے اسٹینڈ لے لیا، اب دیکھو ہم تو در در کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں۔ ارے در در کے ٹھوکرے نہیں کھا رہے ہو، تم کو آزمایا جا رہا مزید، تاکہ مزید تم کو انعام سے نوازا جا سکے کہ کتنا دم ہے اس کے اندر۔ جو جتنا بڑا رہتا ہے اتنی بڑی رسپانس، اس کو اتنا دبایا جاتا ہے، اتنا جو ہے امتحان لیا جاتا ہے۔ چھوٹے بچے کو جو ہے 2 2 نہیں 4 سکھایا جاتا ہے، لیکن نیٹ کے بچے کو جو ہے بڑے سے ہارڈ ایگزام میں 2 4 کیا جاتا ہے۔ تو تم بڑا بنو گے تو تم کو ہارڈ ایگزام سے تو گزارا ہی جائے گا نا، وہیں پہ تم پچھتانا شروع کر دیتے ہو، پھر بیک ٹو پیویلین ہو جاتے ہیں۔ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم لازماً آزمائیں گے تم لوگوں کو، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کچھ خوف سے بھی، کچھ بھوک سے بھی، اور نقص من الاموال والانفس والثمرات، مال کی کمی سے، جان کی کمی سے، اور پھلوں کے نقصان سے، اس سے بھی آزمائیں۔ وبشر الصابرین، اور صابرین کو بشارت دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صابرین کون ہوں گے؟ جو ان تمام مصیبتوں میں حق کے اسٹینڈ پہ قائم رہیں گے۔ صابر مطلب یہ نہیں کہ نوکری چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جاتے صابر ہے، حق کے اسٹینڈ پہ قائم رہ کر کے جو جھیلنا ہو رہا جھیل رہا وہ صابر ہے۔ اب کوئی آدمی ہے جو ہے بچی کی شادی میں جو ہے فضول خرچی کر کے اڑا دیا ہے، اور پھر جو ہے پیسہ لیس ہو گیا ہے، اور کہے کہ میں صبر کر رہا ہوں، تو یہ تو صبر نہیں ہے۔ حق کی وجہ سے جو مصیبت ہے، دین کی خاطر جو مصیبت ہے، اس پہ آپ ڈٹ کے مقابلہ کیجیے۔ یہاں پہ چیپٹر دیکھ لیجیے کیا آ رہا ہے۔ یہ جو بچے بیمار، بیوی بیمار، یہ سب تو غیر مسلموں کو بھی آتے ہیں، یہ چلر قسم کا آزمائش ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے اسلام میں۔ وہ اصل آزمائش ہے جس میں آپ کے پاس آپشن ہو کہ آپ چاہیں تو آگے بڑھیں، چاہیں تو آگے نہ بڑھیں، آپشنل آزمائش۔ اور پھر اگر آپ اس کو لیے تیار ہوتے ہیں تب جو ہے وہ بشارت ہوگی۔ وبشر الصابرین، ورنہ بیوی والے بچے تو ہندو کے بھی بیمار پڑتے، کرسچن کے بھی پڑتے، مسلمان کے بھی پڑتے، یہ تو کال آف نیچر ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جب بھی ان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو فوراً ان کی زبان سے کیا آتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرح لوٹ کے جانا ہے۔ بیٹا مر گیا تو کیا ہے، اللہ ہی نے دیا تو اللہ ہی نے لے لیا، ہم کا کیا پرابلم، دیا لے لیا، اس کا جو ہے ہم کو ثواب مل جائے گا۔
تو اس میں ہم کو رونے کا، پچھتانے کا اور واویلا کرنے کا کیا مطلب؟ کیا واویلا کرنے سے آ جائے گا؟ تو پھر اللہ نے دیا لے لیا، کس لیے دیا؟ امتحان کے لیے دیا. لیا کس لیے؟ امتحان کے لیے لیا. دیا تھا جب دیکھنا چاہ رہا تھا کہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، لیا دیکھتا ہے دیکھنا چاہتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو ہمیشہ ہم شکر یا صبر کے امتحان سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہوتی ہیں اور رحمتیں ہوتی ہیں. واولئک هم المہتدون، اور یہ لوگ ہوتے ہیں ہدایت یافتہ. سارا دین کا کام چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، تو یہ جو خیال جنت میں ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اب جب خانہ کعبہ کی بات آ رہی تھی بار بار، اللہ تعالیٰ نے لگے ہاتھوں ایک اور مسئلہ سمجھا دیا کہ حج میں جو ہے، خانہ کعبہ میں جو حج کرتے تھے تو پھر یہ لوگ جو ہے سعی بھی کرتے تھے صفا مروہ میں. تو یہ لوگ جو ہے صفا مروہ پہ جا جا کے بت بھی رکھ دیے تھے. تو اب لوگوں کو کنفیوژن ہوتا تھا کہ یہ صفا مروہ پہ جو بت ہے تو اگر صحیح کریں گے تو وہی جاہلیت کا جو ہے کہیں رینیو نہ ہو جائے. اور یہ اسلام میں صفا مروہ ہے نہیں، یہ لگتا کہ کہیں بعد میں یہ ایجاد ہو گیا ہے، مطلب غیر مشرکوں نے ایجاد کر دیا ہے. تو اب جب اسلام آ رہا ہے تو یہ صفا مروہ پہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، صفا مروہ جو ہے یہ بت جو ہے یہ تو ایڈیشنل ہے، اس کو تو ہٹا دیا جائے گا. اس کی جو ہے تاریخی حیثیت ہے، یہ شاعر اسلام میں سے ہے، تو یہ تو کنٹینیو جاری رہے گا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ جو ہے یہ تو اللہ کے شاعر میں سے ہے. یہ تو اصل میں یاد دہانی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی، جو اپنے بیٹے کے پانی کے تلاش میں جو 7 چکر لگائے تھے، تو اس کا جو بلیف تھا اللہ پر کہ شوہر نے جو ہے شیرخوار بچے کے ساتھ وادی غیر ذی رضا میں چھوڑ دیا، اور وہ بیچارے جو اللہ پہ بس ایک سوال کی ہے، کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو کہا جائیے، پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. تو یہ جو کانفیڈنس تھا، تو حضرت ہاجرہ کے نام آتے ہی وہ پورا جو ہے سیناریو یاد آ جاتا کہ نہیں آ جاتا؟ تو شاعر تو وہی کہتے ہیں نا جو شعور کو جو ہے کنورٹ کرتے. تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اب جو بھی حاجی عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو صفا مروہ دیکھتے ہی حضرت ہاجرہ کی پوری ہسٹری جو ہے وہ گھوم جاتی ہے. اب جو سنے ہی نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن یہ تو اتنا فیمس ہسٹوری ہے کہ بچے بچے جانتے ہیں. تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ جو ہے وہ اللہ کے شاعر میں سے ہے. شاعر بہت ساری چیزیں ہیں، خانہ کعبہ بھی شاعر میں سے ہے، یہ داڑھی بھی جو شاعر میں سے، برقع بھی جو شاعر میں سے، مینار بھی جو شاعر میں سے، مسجد بھی شاعر میں سے. مسجد دیکھتے اللہ یاد آتا کہ نہیں آتا؟ کہ برقع کے والی خاتون میں دیکھتے ہیں تو اسلام یاد آتا کہ نہیں آتا؟ اگر پورے ٹرین میں ایک لڑکی نقاب لگایا ہو تو آپ کو لگتا ہے نا مسلمان ہے، اللہ پہ ماننے والی. تو جو بھی چیز آپ کا مائنڈ کو جو ہے نہ چاہتے ہوئے اللہ کی طرف ٹرن کرتے، وہ اللہ کا شاعر. تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہے. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو کوئی بھی خانہ کعبہ کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، تو فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف کرے یعنی سعی کرے. ومن تطوع خیرا، اور اس کے ساتھ مزید کوئی جو ہے خیر کو کام کرے، تو فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور علیم ہے، جانکار ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کیا ہے بینات میں سے اور ہدا میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اسے بیان کیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، پھر بھی وہ چھپا دیتے ہیں. تو اولئک یلعنہم اللہ، تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوگی. ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. الا الذین تابوا واصلحوا وبین، سوائے وہ لوگ جو توبہ کریں، اپنا اصلاح کر لیں، اور وبین، اس کو بیان کریں جس کو چھپائے ہوئے ہیں. تو توبہ کا آپ جو ہے کنڈیشن آپ کو سمجھ میں آ گئی. جو گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو آپ چھوڑیں گے تبھی توبہ ہوگی. داڑھی چھلا رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، تو پھر داڑھی کو چھلانے کا جو ہے گناہ نہیں مٹے گا. داڑھی جو ہے چھلا رہے ہیں، توبہ کیجئے، تو داڑھی چھوڑیے تو پھر وہ توبہ مانی جائے گی کہ آپ جو 20 سال اگر داڑھی چھلائیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، اوپر جرم کیا تھا کہ وہ لوگ چھپا دیتے ہیں حق بات کو.
اللہ تعالیٰ نے کہا سوائے وہ لوگ جو توبہ کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور وبینوا اور اس کو بیان کریں جو چھپا رہے ہیں، تو فاولئک اتوب علیہم، تو یہ لوگ ہیں جن کا میں بھی توبہ قبول کی توفیق دوں گا یا قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم، بے شک میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار، درا حال ہے کہ وہ کافر کے کافر ہی رہے، تو اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، کل کی لعنت، کیونکہ ہدایت کو چھپا دیا نا اس نے، ہدایت چھپ گئی تب ہدایت بٹے گی نہیں، تو سب آدمی پیاسا مر گیا، تو ہر آدمی جو ہے وہاں پہ لعنت بھیجے گا کہ نہیں اس کے، تو آپ سمجھیے علماء کی کتنی بڑی ذمہ داری کہ جو آدمی جو ہے چھپا دیا ہے اور تو کسی کو پاس پہنچی نہیں بات، تو سب لوگ جب وہاں مجرم ٹھہریں گے تو سب لوگ جو ہے غصہ آئیں گے تو انہیں پہ لعنت بھیجیں گے، فرشتے بھی لعنت بھیجیں گے، اس کے پاس حق بات تھی بتایا نہیں، بیٹھا رہا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے تو عذاب ایک منٹ کے لیے بھی تخفیف ہی نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اس کو سانس لینے کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو بات جو ہے کنکلوژن کے طور پر وہ کیا ہے، پورے جو ہے اسٹوری سنانے کے بعد جو ہے بھائی خلاصہ بتائیے کیا کہنا چاہتے اتنی لنترانی کے بعد، بات خلاصہ یہ ہے کہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ واحد ہے، یہ اصل بات ہے، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے، هو الرحمن رحیم، وہ رحمان ہے رحیم ہے، اس کے رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ رسول بھیجا ہے، کتاب بھیجا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ، تم اس کی ناقدری کر رہے، ورنہ وہ تو چاہے تو بنا رسول بھیجے تم کو پکڑ لے، کوئی اس کو پکڑنے والا ہے، لیکن چونکہ رحمان ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم میں نہ جائیں، وہ بچ جائیں، لیکن بچانے کے لیے کیا کرے، وہ اپنا رسول بھیجتا ہے، کتاب بھیجتا ہے، شریعت بھیجتا ہے۔ اب ایک بہت عظیم آیت آ رہی ہے، آیت الآیات، نشانیوں سے بھری ہوئی آیت، اللہ کی نشانی۔ یہ نشانی کیا ہوتی ہے آپ جان لیجیے، آیت مانے نشانی، قرآن مجید میں 6500 سے زیادہ آیت ہیں، تو اس کو ہر آیت کو نشانی بولتے ہیں۔ نشانی مطلب آپ نے اپنے دوست سے اگر جدا ہو رہے تھے، کسی ہاسٹل میں پڑھ رہے تھے، یا وہ کیرلا کا تھا آپ یہاں کے تھے، آپ لگے کہ آپ دونوں جدا ہو جائیں گے، پتہ نہیں کب ملیں گے نہیں ملیں گے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میرا دوست مجھے یاد بھی رکھے، لیکن زمانہ جب بھلا دیتا ہے، تو آپ نشانی کے طور پر اس کو آپ ایک گھڑی دے دیں گے یا ایک قلم دے دیں گے، یہ رکھو میرے طرف سے نشانی، وہ دیکھے گا کہ میرا دوست کا ہے نشانی کے طور پہ، تو اس کو استعمال نہیں کرے گا، اس کو کبڈ میں رکھے گا اچھے سے دوست کا، اور جب وہ کبڈ کھولے گا تو قلم دیکھے گا تو آپ یاد آ جائیں گے، تو اسی کو بولتے ہیں نشان۔ تو یہ جتنے بھی فینومینا آف نیچر ہے یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ زمین کو آپ غور سے دیکھیے، آسمان کو آپ غور سے دیکھیے، سمندر کا آپ غور سے دیکھیے، نہ خدا یاد آئے تو پھر بتائیے، لیکن آپ کو فرصت ہو دیکھنے کی طرف غور سے، یعنی جانوروں والی نگاہ نہیں، انسانوں والی نگاہ۔ آپ کبھی غور سے دیکھیں کہ آسمان بنا پیلر کا، بنا کالم کا، بنا ریپیئر کا کیسے کھڑا ہے، تو جس نے اس آسمان کو بنایا ہوگا وہ کتنا پاورفل ہوگا، کبھی غور تو کر سکتے ہیں۔ تاج محل دیکھ کر کے آپ کو جو ہے بے ساختہ تعریف نکل جاتی ہے شاہ جہاں کی، تو آسمان کو دیکھ کر کے نہیں نکلتے۔ 7 ونڈر پہ جو ہے آپ کو تعجب ہوتا ہے، 7 آسمان کا آپ کو تعجب نہیں ہوتا، اس پہ تو تعجب ہونا چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ سب ہماری نشانی ہے، تھوڑا دیکھو تو صحیح، لیکن دیکھنا وہ ہونا چاہیے جانور والا نہیں، انسانوں والا دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا۔ ان فی خلق السماوات، تو ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات دن کے الٹ پھیر میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور اس کشتی میں جو سمندر میں چلتی ہے اس چیز کو لے کر جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی، یعنی مٹیریل۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بالارض بعد موتها، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے آسمان سے، پانی میں سے، اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر طرح کے جاندار کو پھیلا دیتا ہے۔ وتصریف الریاح، اور ہوا کو چلانے میں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور زمین و آسمان کے درمیان بادلوں کو مسخر کر دینے میں۔ لآیات لقوم یعقلون، بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام۔ تو یہ جس پر بھی آپ غور کریں گے آپ خدا کو پا جائیں گے۔
لیکن فرصت ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے نا کہ شیطان جو چاہتا ہے کہ انسان کو فرصت ہی نہ ملنے پائے. پہلا ٹارگٹ یہ ہے، پہلے تو معاشی نظام ایسا بنا دو کہ کچھ لوگ جو ہے دولت سے تباہ ہو جائے اور کچھ لوگ دولت کے لیے تباہ ہو جائے. کچھ لوگ کو جو عیاشی کر کر کے برباد ہو جائیں اور اس لاکھ برباد کر چوپٹ کر لیں، اور کچھ لوگ جو ہے 16 گھنٹہ کام کرنے کے بعد بھی بیوی بچوں کا پیٹ نہ پال پائے. ایسا دولت کا تقسیم کر دو، ہیو اور ہیو ناٹ کا بڑا سا گیپ. اور اس کے بعد بھی 16 گھنٹے بعد بھی 10,000 کا اگر جاب مل جائے تو اس مہینہ میں لے کر کے آئے. اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کسی کو 12 گھنٹے کے جاب ہے، کسی کو 16 گھنٹے کا جاب ہے، تو کسی کو 12 گھنٹہ مل گیا، کسی کو جو ہے 8 گھنٹہ مل گیا. تو پھر وہ بیٹھا رہے گا گھر میں تو سوئے گا 6 گھنٹہ سوئے گا تو 2 گھنٹہ تو فری ہے. تو 2 گھنٹہ بیٹھ کر کے کہیں گھر میں وہ اپنے ہی بارے میں سوچنے نہ لگے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے مجھے پیدا کیا ہے. لہذا کہیں وہ خالی ذہن بیٹھا تو کہیں یہ سب سوال کریٹ نہ ہونے لگے. لہذا اس سے بہتر اس کو IPL میں لگا دو، عورت ہے تو اس کو سیریل میں لگا دو، کیونکہ ساس بھی کہیں بہو تھی، آپ دیکھتے رہو اور جھگڑتے رہو اسی حساب سے. تو یہ جتنے بھی یہ لہو و لعب ہے یہ سب اس چکر کی وجہ سے ہے کہ آدمی اپنے زندگی کے بیٹر فیکٹ پہ غور ہی نہ کر پائے، ادھر دھیان ہی نہ جا پائے. تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ یہ سب غور کرو. 2 یہ ہے، ایک اللہ کی آیات اور ایک یہ ہے کہ کائنات کی آیات. یہ ورڈ آف گاڈ ہے، وہ ورک آف گاڈ ہے، اور دونوں سے جو ہدایت ملتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اب ایک بہت پیاری بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ یہ دیکھیے اتنی نشانیاں میں چھوڑا ہوں، کتنی مخلوق ہے جتنا کہ آپ گن نہیں سکتے، انکاؤنٹیبل ہے. اور اتنی نشانیاں کے بعد بھی آدمی اللہ کو نہیں پا پاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا دیکھو بات کیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے مقابلے میں کچھ مد مقابل بنا لیتے ہیں، اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. اور یحبونہم کحب اللہ، اور وہ ان سے ایسے ٹوٹ کر کے محبت کرنے لگتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. ہر کا ایک آئیڈیل ہے کہ نہیں، ہر آدمی ایک کا فین ہے کہ نہیں. کوئی کسی ہیرو کو بنا لیا ہے، کوئی کسی نظریے کو بنا لیا ہے، کوئی کسی چیز کو بنا لیا ہے. یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے جو ہے اللہ سے کرنے چاہیے. کچھ لوگ گاندھی سے محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ امبیڈکر وادی ہو گئے، کوئی جو نہرو وادی ہو گئے، کوئی کچھ ہو گئے، کوئی کچھ ہو گئے. کسی کے سامنے کوئی آئیڈیل ہے، کسی کے سامنے کوئی آئیڈیل ہے. یحبونہم کحب اللہ، جبکہ ہونا کیا چاہیے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ مومن ہوں گے نا ان کا معاملہ کیا ہوگا کہ وہ شدید محبت اللہ سے کریں. اس معاملے میں بہت سخت جملہ بولوں تو آپ کو برداشت ہو یا نہ ہو، رسول سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے. ہمارے یہاں پریکٹیکل میں دیکھنے میں آپ کھود کے دیکھیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ رسول کی محبت زیادہ اللہ کے مقام ہے. عاشق رسول آپ کو جو ہے تھوک کے حساب سے مل جائیں گے، لیکن عشق الہی سے سرشار آپ کو بہت کم ملیں گے. وجہ کیا ہے؟ لیکن یہاں پہ کیا ہے والذین آمنوا اشد حب اللہ، رسول کا نمبر 2 آئے گا. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون ومساکن ترضون احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. تو پہلے نمبر پر اللہ، دوسرے نمبر پر رسول، تیسرے نمبر پر اس کے راستے میں اسٹرگل. یہاں پہ بھی کیا والذین آمنوا اشد حب اللہ، جو مومن ہوں گے وہ شدید ترین محبت اللہ سے کریں گے. لیکن پریکٹیکل میں کیا ہے، نان بلیور تو طرح طرح کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اب بلیور کا بھی معاملہ ہے کہ وہ اٹک جاتے ہیں. پہلا جو ہے مقام جو اللہ کو دینا ہے محبت کے لحاظ سے وہ اللہ کو نہیں دیتے ہیں، رسول کو دیتے ہیں. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ پرابلم کیا ہاں پہ، پرابلم یہ ہے جو میں بتاؤں گا تو وہ ہارڈ ہے. اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، یا اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے تو پرابلم ایک ہی ہے. وہ کیا ہے کہ کسی کے بارے میں اگر آپ کو محبت پیدا کرنا ہے اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے یا کسی کے لیے، تو آدمی کا ایک نیچرل پرابلم ہے، فطرت ہے. وہ کیا ہے کہ انسان اونلی خوبیوں سے محبت کرتا ہے، خامیوں سے نفرت کرتا ہے. یہ انسان کے نیچر میں ہے کہ ہر آدمی. تو اب یقینی بات ہے کہ جس ایک آدمی میں مہمان اگر لے کر کے آؤں یہاں پہ اپنے گھر سے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فلاں صاحب ہیں، یہ جو ہے نیٹ کی امتحان میں جو ہے
100 میں سے 100 لے کر کے آئے تھے، پھر اس میں جو ہے اتنا اتنا لے آئے تھے، اتنا پیسے والے ہیں، اتنا اخلاق والے ہیں. جب بہت زیادہ خوبی بتاؤں تو جیسے جیسے میں بتاتا چلوں گا ویسے ویسے اس کی عظمت آپ کے دل میں بڑھتی چلی جائے گی کہ نہیں. جیسے آپ ٹرین میں جا رہے ہیں اور سامنے کوئی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی جو تعارف ہوتا ہے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا نام کیا ہوگا، کہتا کہ میرا نام فلاں ہے، آپ کیا کرتے ہیں، تو میں MBBS ڈاکٹر ہوں، تو آپ پاؤں سمیٹ لیتے ہیں کہ نہیں آرام سے. اچھا آپ MBBS ڈاکٹر ہیں، تو اس کی عظمت بیٹھ جاتی ہے کہ نہیں. اب وہ بولے کہ میں جو بھنگار بیچتا ہوں، اچھا تو پاؤں پھیلا لیں گے آپ، اچھا بھنگار والے آپ، اس کو کچھ کیا تو نہیں، بس اپنا جو ہے کوالیفائی بتایا ہے. کیونکہ انسان کا جو ہے نیچرل یہ ہے کہ وہ خوبیوں سے محبت کرتا ہے، ٹیلنٹ سے محبت کرتا ہے اور خامیوں سے نفرت کرتا ہے. تو اگر آپ کو جیسے ایک تصویر ہے، اس بچے کو میں بتاؤں کہ بیٹا یہ تصویر ہے، لیکن یہ تصویر تو کہ ہاں ہوگی تصویر، میں دوسری چیز دیکھتا ہوں، لیکن میں بولوں کہ بیٹا یہ APJ عبد الکلام کی تصویر ہے، تب کہ ہاں APJ عبد الکلام ہوں گے کوئی ہمارے دادا وادا. نہیں، یہ وہ ہیں جو میزائل بنائے تھے. اچھا ایٹم بم، تب عظمت بڑھ جائے گی کہ نہیں. تو کسی کے بارے میں بھی آپ کو عظمت بڑھانی ہے نا، تو آپ کو اس کی خوبی سامنے لانی پڑے گی، تبھی عظمت بڑھے گی نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظم جو ہے آپ خوبیوں کا تذکرہ ہی نہیں کریں گے بچوں کے سامنے، تو اللہ کی عظمت اس کے دل میں بڑھے گی کیسے. تو یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کہتا کہ پڑھو، اس کی تلاوت کرو، اس کو سمجھو، تو اپنی عظمت ہی بڑھانے کے لیے نا، کہ میری خوبی تو دیکھو، میرا کمال تو دیکھو کہ میں کتنا علی کل شیء قدیر ہوں، بکل شیء علیم ہوں، فعال لما یرید ہوں. تو تم پڑھتے ہی نہیں تو تمہارے بچے کے اندر عظمت آئے گی کہاں سے. بلائنڈ فیتھ ہے، جب تک ٹھیک ہے نہیں ہے تو گول ہو جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بیان ہونی چاہیے، تب جا کر کے اللہ کی عظمت آئیں گے. رسول کے کارنامے جب واقعی میں آپ بیان کریں گے کہ ایک تنہا انسان کیسے جب پورے معاشرے کو ٹھیک کر کے رکھ دیا، اور پورا اکیلا آدمی جب پورے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، تب دل میں عظمت پیدا ہوگی نا رسول کی. ورنہ سوچیں گے نوح علیہ السلام کے رسول تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے. لیکن جب کارنامے آپ رکھیں گے تب جا کر کے عظمت بیٹھے گی نا. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ بچوں کے دلوں میں تو عظمت رکھتے ہی نہیں ہے، رسول کا ڈیٹیل جو ہے ڈسکرائب ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے خصوصی تذکرہ ہوا ہی نہیں ہے. وہ کتنا پاورفل ہے، وہ کتنا جانتا ہے، کتنا فعال لما یرید ہے. تو بچے کے دل میں کیا، ہاں کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، آپ بھی جہاں پہ من ہوتا ہے نافرمانی کرتے ہیں، میں بھی کر لیتا ہوں. تو یہاں پہ محبت اگر پیدا کرنی ہے نا، تو اس محبت پیدا کرنے کا اونلی واحد ذریعہ ہے کہ ان کی خوبیوں کو اجاگر کیا جائے. ابھی میں بولوں کہ میں جو ہے عالم ہوں، تو آپ کہیں ٹھیک ہے آپ عالم، میں کہوں کہ میں عالم ہوں لیکن میں حافظ بھی ہوں، تو آپ کے نگاہ میں میری ویلو بڑھ جائے گی نہیں. میں بولوں کہ حافظ کے ساتھ ساتھ میں جو قاری بھی ہوں تو اور بڑھ جائے. میں کہوں کہ میں گریجویٹ بھی ہوں اور بڑھ جائے. میں کہوں کہ میں MA بھی ہوں، میں PhD بھی ہوں، تو بڑھتی چلی جائے گی کہ نہیں. اور جیسے میں اپنی خوبی کم کروں گا تو کم ہوتی چلی جائے گی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عظمت بڑھانا، تو اس کے لیے ذریعہ کیا ہو، اللہ کی خوبی بیان کیجیے. اللہ کی خوبی کہاں ہے، 99 اسماء و صفات اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی. تو اس لحاظ سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. کاش کہ یہ ظالم لوگ دیکھتے جب یہ دیکھیں گے عذاب کو کہ ان القوۃ للہ جميعا، کہ بے شک قوت کل کی کل وہ تو اللہ کی ہے، او ان اللہ شدید العذاب، اور بے شک اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں سخت ہے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اور یاد کرو وہ وقت جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ہے وہ برات کا اعلان کر دیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھائی میں بری ہوں. عبد القادر جیلانی صاحب کہیں گے کہ میں بری ہوں، میں نے کہہ کے آیا تھا کہ مجھ کو پوچھو اللہ کے مقابلے میں، مجھ سے دعا مانگ. اللہ تعالیٰ میں تو آپ سے دعا مانگتا تھا، اور میں یہی بول کے آیا تھا کہ تم کو بھی ضرورت پڑے تو اللہ ہی سے مانگو، تو میں ان سے بری ہوں. اور ان لوگوں کو جو عوام الناس کو انہیں پہ تکیہ تھا کہ یہی بیڑا پار کرائیں گے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اور وہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے اور اس حال میں کہ تمام اسباب جو منقطع ہو چکے ہوں گے. وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، اور وہ لوگ
جنہوں نے اتباع کیا تھا وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم کو ایک چانس مل جاتا، ایک موقع مل جاتا دنیا میں واپس لوٹنے کا، تو ہم بھی ان سے برات کا اعلان ایسے کرتے جیسے انہوں نے ہم سے یہاں پہ کیا ہے۔ یعنی دنیا میں جو لیڈر لوگ رہتے ہیں عوام کو سمجھاتے ہیں کہ تم ٹینشن نہیں لو، ہمارے حساب سے چلو، اور کچھ معاملہ ہوا تو ہم ہیں نا وہاں پہ، ہم تم کو بخشوا لیں گے، ہم تو جنت میں جائیں گے نہیں جب تک تم کو نہیں لے جائیں گے۔ اب وہاں پہ جائیں گے تو پتہ چلا معاملہ تو الگ ہے، تو برات کا اعلان کر دیں گے۔ تو وہ جو فالوور رہیں گے وہ جو ہے چیخ کے کہیں گے کاش ایک چانس اگر ہمیں مل جائے تو ہم بھی ایسے ہی آپ سے جو دامن چھڑائیں گے جیسے آپ ہم سے یہاں دامن چھڑائیں گے۔ تو کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال حسرات کے طور پر، حسرت کے لیے، وما ہم بخارجین من النار، لیکن یہ حسرت ان کی حسرت ہی رہے گی، وہ لوگ آگ سے نکلنے والے نہیں رہیں گے، یعنی آگ سے نہیں نکل پائیں گے۔ تو یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض، کھاؤ زمین میں سے جو کچھ بھی ہے، حلالا طیبا، پاکیزہ چیز جو بھی ہے وہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تم لوگوں کا اوپن دشمن ہے، ڈکلیئر دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک شیطان تو تم لوگوں کو حکم دیتا ہے برائی کا اور فحش کام کا، اوان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور وہ حکم دیتا ہے کہ تم وہ بات کہو اللہ پر جو تم جانتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کے حساب سے چلو، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم پیروی کریں گے اس چیز کی جو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ تَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، تو کیا گرچہ ان کے باپ دادا عقل سے کام نہ لیتے ہوں اور ہدایت پہ نہ ہو تب بھی انہی کی پیروی کریں گے؟ باپ دادا کی پیروی کرنے سے اسلام میں منع نہیں ہے، بشرطے کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں۔ آپ باپ دادا میں تو ابراہیم بھی ہے نا، اسماعیل بھی، ان کی پیروی کرو، یہ ٹھیک تھے تو ان کی پیروی کرنا کوئی پرابلم نہیں، لیکن جو باپ دادا میں سے کوئی بھٹک گئے تو اب ان کے غلط رسم و رواج کو لے کے چلنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ وہ بھی انسان تھے، تم بھی انسان تھے، تم کو بھی ٹھوکر لگ سکتا ہے، ان کو بھی لگ سکتا ہے، لہذا اصلاح کر لینا اچھی بات ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کی مثال اس شخص کی ہے جو آواز لگاتا ہے اس کو جو نہیں سنتا ہے سوائے پکار کو اور آواز کو، یعنی ان کی مثال جو جانوروں جیسی ہے، جانور کو آواز تو پہنچتی ہے لیکن وہ سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ تو یہ جو اندھی تقلید والے لوگ ہیں کہ ہم باپ دادا ہی کے رسم و رواج پہ چلیں گے، تو کوئی سمجھانے والا کیا سمجھا پائے گا اس کو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ اور اگر وہ ٹھان کے بیٹھ گیا کہ بھائی جو ہوتا آیا وہی کریں گے، جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہی کریں گے، تو وقت کا نبی بھی آ کر کے اس کی اصلاح نہیں کر سکتا، وہ تو جانور کے مانند ہے، تو اس کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جانور کا سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ لوگ جو ہے بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، عقل والے نہیں ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اب یہاں پہ بار بار کیا ہے کہ بھائی کھانے پینے میں اصلاح کر لو کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، یہ تمہارے باپ دادا کا رسم و رواج ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ جس کو حلال کہہ رہا اس کو کھاؤ، جس کو حرام کہہ رہا اس سے رک جاؤ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق عطا کیا ہے، واشکروا للہ، اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی میں اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اب حرام کیا ہے؟ بس چند چار آیت ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تم پر مردار کو، مرغی ہے اگر ذبح کر لیے تو وہ جائز ہے، لیکن اگر مر گئی نیچرل موت تو آپ نہیں کھا سکتے، والدم، اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے وہ بھی حرام ہے۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد، لیکن اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے اور جان کے لالے پڑ جائیں تو مجبوری میں جائز ہے، دو کنڈیشن کے ساتھ۔ نمبر ایک، غیر باغن، کہ اس کے طرف جو ہے اس کا جو ہے خواہش نہ ہو، اور نمبر دو ولا عادن، ضرورت سے زائد نہ، یعنی سور کا گوشت ٹیسٹ کر کے دیکھتے کیسا لگتا ہے، اب یورپ میں سب کھا رہا تھا، ہم کو بھی کھانے دل کر رہا ہے، تو اس کے طرح آپ کا انکلائنیشن ہے، مجبوری میں کھٹاک سے گھس گئے ریسٹورینٹ میں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ پھر جائز نہیں ہوگا۔ حرام چیز حرامی ہے،
صرف جو ہے مجبوری میں جائز ہے، کب؟ دو کنڈیشن کے ساتھ کہ آپ کے دلی انکلائنیشن ادھر کبھی بھی نہیں ہے، مجبوراً میں آپ پھنس گئے وہاں پہ، اور پھر ولا عادن، اور پھر جتنے میں آپ کی ضرورت پوری ہو جائے پھر اس کے بعد اسٹاپ کر لیجیے، ورنہ مجبوری میں جو ہے سور کا گوشت جائز ہوا تو آپ پتہ چلا سیخ پراٹھا بنا کھا رہے ہیں، تو وہ نہیں چلیں گے۔ جیسے رہتے نا، کہتے جمہوریت کی بات آپ کریں گے تو لائیں گے کہ یہ تو بہت مجبوری ہے، مجبوری میں تو جائز ہوتی ہے، تو مجبوری میں جائز ہے تو مجبوری حد تک رکھو نا، پھر اس کا کلمہ جپنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ مجبوری ہے، سور کا گوشت بھی مجبوری میں جائز ہے تو اتنا ہے جتنی ضرورت ہے، جمہوریت بھی کیا ہے؟ مجبوری ہے، تو مجبوری کے حد تک رکھو، پھر اس کو اڑنا بچھانا تو مت بناؤ، اس کو اسلام کے مقابلے میں تو مت کھڑا کرو، تم اسلام کے داعی ہو جمہوریت کے داعی ہو۔ تو میں اس وجہ سے سمجھانے گیا کہ کوئی چیز جو جائز ہو جاتی ہے تو پھر اس کو سیخ پراٹھا بنانے کے کھانے کی نہیں ہوتی ہے، پھر اس میں پھلنے پھولنے کی کوشش نہیں ہوتی ہے، اسی کے ذریعے صحت بنا لیتے ہیں۔ تو کوئی چیز مجبوری میں ہے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں مجبوری ہے، دنیا کا ہر معاملے میں مجبوری کا پاس و لحاظ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجبوری کے دو کنڈیشن ہوتی کہ آپ کی خواہش نہیں ہو ادھر اور ضرورت سے زائد نہیں، جتنے میں آپ کی جان بچ سکتی ہے بچ گئے، بس اس کو طلاق دی۔ انما حرم علیک المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے۔ اب یہ کتاب سے مراد کیا ہے؟ یہ کتاب سے مراد ہے، ایک بات ڈسکلوز کرنا چاہ رہا تھا میں، یہ کتاب سے مراد ہے یہ جو قرآن مجید ہے، یہ اصل میں فوٹو کاپی ہے، زیروکس کاپی ہے، تورات بھی زیروکس کاپی ہے، انجیل بھی زیروکس کاپی ہے، زبور بھی اصل کتاب جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، ام الکتاب، اور ضرورت کے حساب سے اس کتاب میں سے پھر زیروکس کر کے فرشتوں کو دیا جاتا ہے جو اٹیسٹڈ کاپی ہوتی ہے، اور مین کتاب جو ہے وہ تو ام الکتاب اللہ کے پاس ہے، وَعِنْدُ فی ام الکتاب، تو اس میں سے اللہ نے نازل کیا۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، الکتاب اصل اللہ کے پاس، اس میں سے جو بھی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ تو ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل کیا ہے الکتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے ذریعے سے چند حقیر سے قیمت کماتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں نہیں کھاتے ہیں سوائے آگ، یعنی پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ ولا یکلمہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، بلکہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ آپ سمجھ جائیں گے اللہ کی آیات کو چھپانا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ اب میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کا اس قرآن سننے سے پہلے حق بات چھپانے کو آپ جو ہے جرم سمجھتے ہی نہیں، نہ معاشرہ سمجھتا ہے۔ اور ابھی پورا قرآن ابھی درس ہوگا نا تو آپ کو بے شمار چیزیں سامنے آئیں گی جو علماء کرام نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، کہ اگر یہ بولیں گے تو ان کے جو ہے تیور بگڑ جائیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، لہذا نماز کرتے رہو، نماز سے معاملہ آگے مت جاؤ، نہیں تو ان کے پیشانی پہ بل آ جائیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے، یہ خفا ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سب چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کتمان حق بہت بڑا جرم ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی نازل ہوا ہے ایز اٹ از پہنچائیے، اور نہیں پہنچائے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک آیت بھی اگر آپ ڈنڈی مار دی، منہ بولے بیٹے کے جو ہے بیوی سے شادی کرنا ہے تو کرنا ہے، آپ پہنچائیے، چاہے کوئی کچھ بھی بولے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نہیں شادی؟ کتنا بڑا طوفان کھڑا ہو، تو یہ کوئی بات نہیں آپ چھپا سکتے، ہر بات آپ کو اسلام کیا چاہتا ہے، اپنا غلبہ چاہتا ہے نہیں چاہتا، جو چاہتا بتائیے لوگ۔ آپ کا ایمان ہے کہ اسلام کے بغیر جو ہے دنیا میں انصاف قائم نہیں ہو سکتا؟ تب بولیے اس کو۔
آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کے بغیر دنیا میں انصاف نہیں آ سکتا ہے، ظلم ختم نہیں ہو سکتا ہے، پھر بھی آپ نہیں بولتے ہیں اسلام آنا چاہیے۔ آپ کا یقین ہے کہ اسلام کے بغیر بھی انصاف قائم ہو سکتا ہے، دنیا میں عدل قائم ہو سکتا ہے، تو پھر جو آپ خاموش کیوں؟ کیا لے کر کے چھپا کے بیٹھے ہوئے؟ آپ مانتے ہیں کہ اسلام سب سے بہترین اسلام ہے اور دنیا میں واحد انصاف اسلامی سے آ سکتا ہے، اور پھر اس کو بولنے کے لیے تیار ڈر لگتا ہے آپ؟ یہ چھپانا نہیں ہے۔ تو یہ ان شارٹ آپ میں ایک ابھی تقریر کر کے آیا ہوں، اس میں جو ہے لوگوں نے مجھے ٹاپک دیا تھا کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، تو میں 3 ذمہ داری بتایا تھا ان شارٹ، کبھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان پہ 3 ذمہ داری دیتا ہے: عبادت رب، دعوت دین، اقامت دین۔ یہ 3 ذمہ داری ہر ایک مسلمان سے۔ پہلے نمبر پہ مکمل اللہ کا بندہ بنو عبادت رب کے ذریعے سے، جب بندہ بن جاؤ تو اسی کی بندگی سارے انسانوں کو دو، یہی دعوت دین ہے۔ اب پھر جب اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں تو پھر اسلام کے ایک ایک اصول کو نافذ کرو، زمین کو اتارو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا چور کا ہاتھ کاٹنا تو چور کا ہاتھ ہی کاٹا جائے گا، جیل میں نہیں ڈالا جائے گا۔ زانی کو جو ہے کوڑے لگائے جائیں گے تو کوڑے لگائے جائیں گے، شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا تو رجم ہی کیا جائے گا، کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے۔ ہم تو اسی کا پرچار کریں گے، اور ہمارے بس چلے گا اور ہم کو طاقت ملے گی تو ہم اسی کو نافذ کریں گے۔ یہ آپ کا عزم ہونا چاہیے، ورنہ آپ تو زیادہ اسمارٹ ہیں اللہ تعالیٰ سے، آپ زیادہ سافٹ ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں رجم کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بالکل جو ہے انہیومن لگتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ انہیومن کی تعلیم دیا؟ یا آپ جو ہے اللہ کو پڑھانا چاہتے ہیں، رسول کو پڑھانا چاہتے ہیں کہ نہیں چور کا جو ہے ہاتھ نہیں کاٹا جائے، 3 مہینے جیل میں ڈالا جائے؟ ڈو یو وانٹ ٹو ٹیچ یور پروفٹ؟ بلکہ پروفٹ کیا، یور گاڈ۔ اللہ سے تم ہمارے ٹیچر بن گئے تھے، میں نے قرآن میں لکھ دیا سارے کو تو فقط ہے تمہیں جزام بما کسبوا کرنا۔ ہو آر یو؟ تم میرے کلام پہ ایمان لاتے تھے اور تم جو اس کا پرچار نہیں کیے، تم اس کا ڈیفینڈ نہیں کیے، تم کو نہیں صلاحیت ہے، تم سائڈ ہو جاتے، بیچ میں کیوں آئے؟ یہ بات سمجھے، کتمان حق جتنے بھی کھٹے اصول لگتے ہیں نا اس کو تو آپ ضرور بیان کیجیے، ورنہ کتمان حق مجرم بن جائیں گے۔ آپ کو بات نہیں سمجھنے آتی ہے، آپ اپنے عالم سے جا کے ڈسکشن کیجیے، لیکن آپ سیٹسفائڈ تو اپنے آپ کو کیجیے، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کا کوئی دیا ہوا قانون ہے اور اس میں کوئی لوچ ہو؟ الحکیم کا دیا ہوا قانون میں کوئی لوچ ہو سکتا ہے؟ تو اگر آپ کو 4-5 لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو صحیح کرنا چاہیے، اس پہ جا کر کے ڈسکشن کر کے کسی عالم سے۔ تو ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر کے گمراہی خریدی ہے، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت دے کر کے عذاب خریدا ہے۔ فما اصبرهم علی النار، تو کیا ہی صبر ہے ان کا آگ پر۔ یہ تعجب والا انداز ہے، تنزیہ کہ ان کا دیکھو ڈیرنگ، دیکھو آگ پر صبر کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، ایسا اس وجہ سے ہوا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب میں اختلاف کر رہے ہیں، لفی شقاق بعید، بہت دور کے زدہ میں چلے گئے ہیں، تو اس لیے وہ بات نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہاں تک یہ سٹاپ کرتے ہیں۔